صاحب کے پوتے اور جامعہ انیس المدارس کے فاضل مولانا عبد المصطفیٰ سعدی تشریف لائے اور یہ جامعۃ الازہر میں ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ویسے جامعہ انیس المدارس میں انہوں نے 8 سالہ درس نظامی کورس مکمل کیا ہے اور تخصص بھی کیا ہے، اور یہاں پر 1 سال تدریس بھی کی ہے۔ تدریس کے فرائض انجام دینے کے بعد یہ اپنی تعلیم کو مزید بڑھانے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے مصر تشریف لے گئے اور وہاں پر تاحال تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 4 سال وہاں پر ان کو ہو چکے ہیں اور 5واں سال ان کو جاری ہے، تو ان کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، وہاں پر یہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو موقع غنیمت جانا، یہ پاکستان آئے ہوئے تھے تو ان کو مدعو کیا ہے، اور آج کا جو عنوان ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، اس حوالے سے اور اعلیٰ حضرت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ وہ اپنی حاضری پیش کریں اور اعلیٰ حضرت کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ جامعہ انیس المدارس کے یہ فاضل ہیں، اور جامعہ انیس المدارس کو تقریباً میرا اندازہ ہے کہ 13 سال کا عرصہ گزر چکا ہے غالباً۔ تو جامعہ انیس المدارس کا جو پہلا بیچ فارغ ہوا تھا یہ انہی میں سے ہیں، اور جس ادارے کے جو بانی الحاج انیس احمد نوری صاحب، یہ ان کے خاندان کے چشم و چراغ بھی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان کی کوششوں کو قبول اور منظور فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ جلد از جلد یہ اپنی تعلیم کو مکمل کر کے اپنے جامعہ میں تدریس کے فرائض انجام دیں۔ تو میں مولانا عبد المصطفیٰ سعدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ گفتگو فرمائیں۔ الحمدللہ الذی من علینا برسولہ وہدانا بہ الی سواء سبیلہ وامرنا بتعظیمہ وتوقیرہ وتبجیلہ وفرض علی کل مؤمن ان یکون احب الیہ من والدہ وولدہ وخلیلہ وصلی اللہ وسلم وبارک بجمیع صلواتہ وتسلیماتہ وبرکاتہ علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، سب سے پہلے میں مولانا نعمان صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی، اور مولانا ساجد الرحمن ساجد صاحب، آپ کا بھی شکریہ، آپ بڑے محترم اور مشفق ہیں۔ مادر علمی انیس المدارس اس سے بہت یادیں وابستہ ہیں، اور ایک عرصہ ادھر گزارا، اور سب کچھ جو بھی تھوڑی بہت صلاحیات، جو کچھ بھی ابھی پلے ہے وہ اسی کی دین ہے، اور اسی سے سب کچھ ملا۔ حاجی صاحب کی تربیت اور جو اساتذہ یہاں پڑھاتے ان کی تربیت اور ان سے جو استفادہ کیا، اسی کا سب فیض ہے۔ یہ جامعۃ الازہر میں ابھی تعلیم جاری ہے۔ تو بات چل رہی ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور جو داغ دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل 1,00,000% یہ بالکل درست فرمایا، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ تو اس موضوع پر خاص میرا ایک پروگرام ہے موجود دارالتحقیقات انٹرنیشنل کے صفحہ پر، وہاں تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور ابھی موقع بھی نہیں اور وقت بھی بہت کم ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ مشہور شاعر ہیں، اور آپ کی جو شاعری ہے وہ عرب و عجم میں مشہور ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے صرف اردو میں اشعار نہیں لکھے، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے عربی میں بھی اشعار لکھے، اور آپ کے قصائد موجود ہیں، طبع بھی ہوئے اور کچھ غیر مطبوع ہیں۔ ساتھ ہی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام کی اپنی شاعری نہج پر، اس میں ایک نعت کے اندر کئی زبانوں کا استعمال کیا۔ مشہور ایک ہے لم یاتی نظیروں کا فی نظری مثلے تو نہ شد پیدا جانا، لیکن اور بھی ایسی بہت نعتیں ہیں اعلیٰ حضرت کی جس میں عربی الفاظوں کو ذکر کیا، عربی اصطلاحات کو ذکر کیا، اور عربی محاوروں کو ذکر کیا اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ ساتھ ہی آپ نے استعارہ بھی کیا، جو قرآن عظیم الشان میں آیات ہیں، احادیث مبارکہ، آپ نے اپنی شاعری میں ان کو ذکر کیا۔ تو اس طرح کی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی کئی کرامات موجود ہیں جو آپ کی شاعری سے جھلکتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلام جو سب کو پسند ہے، اور سارے کلام پسند ہیں، لیکن ابھی ذہن میں جو چل رہا ہے وہ آپ نے فرمایا کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اس ایک شعر میں
اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر فصاحت و بلاغت سے کام لیا. ایک مصرع اگر لیں شروع کا ہم، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کل جہاں ملک. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے بارش کو نازل فرمایا، پھر اس سے زمینوں کو آباد کیا، بیل بوٹے اگائے، سب کچھ ہم نے جو ہے زمین کو زندہ کیا اس پانی سے. اور آسمان میں ہم نے بادلوں کو چلایا. اب یہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کل جہاں ملک ہیں، آسمان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. صحابہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ پانی کی قلت ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں انگلی سے اور بارش برسنی شروع ہو جاتی ہے. اس بارش کے برسنے سے زمین میں کس قسم کی کھیتی باڑی ہوئی، اور صحابہ کی جو قلت تھی کھانے کی وغیرہ وغیرہ، جو قحط سالی آئی تھی وہ ختم ہوئی. صرف ایک انگلی سے اشارے کی دیر تھی، اور امت مسلمہ جو اس وقت امت مسلمہ تھی ان کی قحط سالی دور ہو گئی صرف ایک انگلی کے اشارے سے. اس کے باوجود اعلیٰ حضرت کس انداز میں اس کو پیش کر رہے ہیں کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا. اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کو حکم فرمائیں، خدام کو حکم فرمائیں اپنے صحابہ کو وہ اپنا جان و مال حاضر کر دیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر کا سب کچھ حاضر کر دیتے ہیں. سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی ہیں، آپ نے کئی بار جنتیں خریدی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سب کچھ اپنا وار کر. اس کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے شکم اطہر پر حجر بنا ہوا ہے، پتھر بنے ہوئے ہیں. صرف کس لیے؟ یہ قناعت تھی، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قناعت تھی. اب تھوڑا سا میں ذکر کروں اعلیٰ حضرت کے اشعار پر کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں. چند ایک اشعار ہیں جن میں سے ایک ہے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر پڑا. اس شعر پر کئی ایک اعتراضات کیے گئے، اور میں چند دنوں پہلے دیکھ بھی رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے سوالات بھی کیے اس شعر پر، اعتراضات بھی کیے. اصل میں جو مجرے کا لفظ ہے ہم لغت میں دیکھیں تو اردو اور عربی لغت میں بہت مشابہ چیزیں ہیں. جو ان کی گرامر ہیں کئی ایک مشابہت ہیں ان دونوں میں. اس میں ہم آپ بہتر مجھ سے جانتے ہیں، مولانا ساجد صاحب بہتر جانتے ہیں مجھ سے، کہ ایک لفظ آتا ہے اس کے بعد اگر حرف جر آئے تو اس حرف جر کے استعمال سے معنی بدل جاتے ہیں اس لفظ کے. جیسے اعراض ہے، دعا ہے. تو اگر میں کہوں ادعو لی تو اس کا مطلب ہوگا میرے لیے دعا کر. اگر میں کہوں ادعو علیہ تو مجھ پر بد دعا کر. صیغہ ایک ہے، سب چیزیں ایک ہیں، لیکن جو بات کا حرف جر ہے اس نے اس کے معنی بدل دیا. ایسے ہی میں کہوں گا انا عدو لک، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں. ایسے ہی اگر میں نے کہہ دیا انا عدو علیک تو میں تیرے سے بد دعا کرتا ہوں. ایسے ہی عارض، قرآن عظیم الشان میں آیا عارض عن ھذا، تو عارض کا معنی ہے اس سے اعتراض کر، اس سے بچ. ان ھذا مطلب یہ کہ اس سے اعتراض کر، اس سے بچ. تو اس ان نے اس عارض کے معنی کو بدل دیا. یہاں بھی اردو میں جب مجرے کا لفظ استعمال ہوا اس دور میں جو مجرے کی اصطلاح اب ہے وہ نہ تھی، لیکن پھر بھی جو مجرے کا لفظ ہے اس کے بعد میں آیا جھکا. اس جھکے نے اس مجرے کے لفظ کے معنی کو تبدیل کر دیا. کشوری ایک لغت ہے اردو کی، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب مجرے کا لفظ کے آگے جھکا آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں تسلیم کے، اس کے معنی تسلیم کے ہوتے ہیں. تو اس شعر کے معنی ہوں گے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، مطلب تیری آمد تھی کہ بیت اللہ تسلیم کو جھکا. اس نے اپنا سر ہم تسلیم کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا تسلیم کو جھکا. اسی طرح عرش کے لیے بھی اعلیٰ حضرت نے کسی ایک شعر میں مجرے کا لفظ استعمال کیا، تو وہاں بھی جھکے نے اس مجرے کے لفظ کے معنی کو تبدیل کر دی. اعلیٰ حضرت لغت دان تھے، آپ کو عربی زبان پر اور فارسی ہے، اردو ہے، ان زبانوں پر دسترس حاصل تھا اور فصیح آپ کلام فرمایا کرتے تھے. تو آپ نے جب اس کو استعمال کیا اپنی اس شاعری میں
تو آپ کو اس چیز کا لحاظ کرتے ہوئے استعمال کیا کہ اگر میں مجرے کا ذکر کر رہا ہوں تو آگے سلام اور جھکنے کا لفظ ذکر کرنا لازمی ہے، ورنہ اس کے معنی بدل جائیں گے۔ تو میں آپ دونوں حضرات کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے دعوت دی اور اتنی بابرکت محفل کا مجھے حصہ بنایا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے جامعہ انیس المدارس کے فاضل مولانا عبد المصطفیٰ سعدی صاحب، ماشاء اللہ بہت ہی پیاری گفتگو انہوں نے فرمائی اور ایک بہترین بات بتائی، وہ جو مشہور کلام ہے کہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا۔ کئی احباب یہ پڑھتے تو ہیں لیکن مطلب کسی کو پتہ نہیں ہوگا، اور آج کل اس کا لفظ کا جو معنی ہے، استعمال جو ہوتا ہے وہ ایک اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ تو کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے، اور ہمیں تو یقین تھا کہ وہاں پر اس کا یہ معنی ہرگز مراد نہیں، لیکن وہ معنی کیا ہے اس کا مجھے بھی علم نہیں تھا۔ آج ماشاءاللہ مولانا کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچی کہ وہاں پر اس کا معنی کیا ہے۔ اس کا معنی ہے تسلیم کو سر تسلیم خم کر دیا بیت اللہ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے وقت۔ بہرحال اعلیٰ حضرت کی جو شخصیت ہیں کہ کیا کیا ایک ایک شعر کے اندر کیا کیا کمال ہے۔ استاد محترم نے جس طریقے سے گفتگو فرمائی کہ اعلیٰ حضرت کی اشعار کے اندر کتنی خوبیاں ہیں، مولانا صاحب نے بھی اب آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ نہ صرف اردو کے اندر شاعری اعلیٰ حضرت کی بلکہ فارسی کے اندر، عربی کے اندر، اور اسی طریقے سے آپ کی جو تصانیف ہیں نہ صرف اردو کے اندر بلکہ عربی کے اندر بھی موجود ہیں، اور آپ نے تو 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی عربی کے اندر شرح بھی لکھی تھی۔ تو ایسی وہ شخصیت تھی کہ یقیناً ایک عام انسان ایسی کام نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کی خاص نصرت اعلیٰ حضرت کے ساتھ تھی کہ جن کی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے یہ کام سر انجام دیے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمارے لیے سرمایہ، ہمارے فخر کا سبب ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا فیض جاری اور ساری رہے، ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ اور بالخصوص جامعہ انیس المدارس کے جو بانی ہیں الحاج انیس احمد نوری، اعلیٰ حضرت سے بہت پیار کرتے ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے جو کہ الحاج انیس احمد نوری صاحب کے خاندان نے حاصل کیا ہے، اور جامعہ انیس المدارس میں بھی فیض اعلیٰ حضرت جاری ہے، اور آپ حضرات سے التماس ہے کہ دعا کریں کہ یہ فیض ہمیشہ جاری رہے اور ہمارا جامعہ انیس المدارس آباد رہے تا قیامت آباد رہے، اور اللہ رب العالمین تمام تر مدارس اہل سنت کو عروج اور ترقی عطا فرمائے، اور ان مدارس کے اندر اعلیٰ حضرت کے نظریات کو، اعلیٰ حضرت کے فکر کو، افکار کو فروغ دیا جائے، جو کہ اعلیٰ حضرت کے عقائد ہیں، جو کہ اعلیٰ حضرت کے نظریات ہیں، جو کہ اعلیٰ حضرت نے فکر بنائی، ان کی افکار تھی، وہی عام کرتے رہیں اہل سنت، کیونکہ ادھر ادھر دائیں بائیں اہل سنت کو کھینچا جاتا ہے اور اہل سنت کے نظریات کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ہر دور کے اندر کافی یعنی اعلیٰ حضرت کے بعد سب جو رجوع کرتے ہیں تو وہ امام اہل سنت ہی کی طرف کرتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے ہم فتاوی رضویہ کا دامن تھام لیں، انشاءاللہ پھر گمراہی ہم سے دور بھاگے گی اور گمراہی ہمارے نزدیک بھی نہیں آئے گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، اور پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ آپ حضرات ہمارے لیے دعا کریں، جامعہ انیس المدارس کے لیے دعا کریں، بہار علم کی پوری ٹیم کے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، ہم سب کی خیر فرمائے، آپ حضرات کو اپنی حفظ و امان